صحابہ کرام حضور کے مہمانوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے. آج کل تو لوٹ مار کا نیا نظام ہے، اللہ محفوظ رکھے مسلمانوں. تو اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے، کھانا کھلاتے، رات کا قیام کراتے، اور ان کا بھی پائی پیسہ نہیں لگتا. پورا معاشرہ اپنی اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. اب 3 آدمیوں کو حضرت ابوبکر صدیق بھی مہمان بنا کر گھر لے آئے. اب ان کو گھر لا کر چھوڑا اور خود چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں مصروفیات میں. کافی دیر گزر گئی، رات دیر گئے اور گھر والوں کو بتا گئے کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دینا. اب مہمانوں نے کھانا کھایا، انہوں نے کہا ابوبکر صدیق آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا وہ تو کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے ان کے بغیر، میزبان کے بغیر مہمان کیسے کھانا کھائے. انہوں نے کہا ہم موجود ہیں. کھانا نہیں کھایا. رات گئے حضور علیہ السلام کی مجلس سے، امت کی اجتماعی مسائل میں مصروفیات سے فارغ ہوئے. گھر آئے تو دیکھا کہ سب لوگ جاگ رہے ہیں، مہمانوں نے کھانا کھایا نہیں. تو گھر والوں کو ناراض ہوئے کہ تم نے کیوں نہیں کھانا دیا. ہم نے تو دیا تھا، کھانا کھایا نہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سامنے کھانا رکھوایا اور میں کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا آپ کھائیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو طلب نہیں، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. اب انہوں نے قسم اٹھا لی حضرت ابوبکر صدیق نے، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. مہمانوں نے جو قسم کھا لی آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب کھانا پڑا ہوا ہے، انہوں نے جو قسم کھائی ہوئی ہے، انہوں نے جو قسم کھائی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھائیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہوں نے بسم اللہ پڑھی، کھانا کھایا، اپنی قسم توڑ دی کیونکہ ان کے گھر میں مہمان تھے. مہمان کو عزت دینی ہے، مہمان اپنی قسم پوری کر لے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا قسم کھانے کے بعد کبھی نہیں توڑوں گا. لیکن جب یہ آیات اس طرح کے دینی اور اجتماعی کاموں میں فرمایا مجھے اس سے بہتر چیز معلوم ہوتی ہے دین کے تقاضے سے، تو اب میں اس کو نہیں چھوڑتا. اپنی قسم کھائیے، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا جس کے اندر یہ طاقت ہو. وہ نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے. اگر قسم اٹھا لی اور قسم توڑتا ہے تو اب پھر 3 روزے رکھے کم از کم. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو ہمارے درمیان شیطان آ گیا، یہ شیطانی ارادے سے قسم اٹھائے گی، یہ ہم اپنے ارادے سے نہیں اٹھائے گی. لہذا قسم توڑی اور ان کو کھانا کھلا دیا. اب ابوبکر صدیق نے پہلے خود کھانا کھایا. اب دیکھو مہمان کا اکرام بھی سمجھایا، گھر کا مقام بھی سمجھایا اور دین کی اہمیت بھی سمجھائی، شیطان کی مداخلت بھی سمجھائی کہ انسانی زندگی کے معاملات میں شیطان کیسے داخل ہوتا ہے، داخل ہو جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے. آج مسلمان داخل کرنے کا راستہ کھولا ہوا ہے شیطان کا، نکلنے والے سارے راستوں کے بند کیے ہوئے. اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیتے شیطانوں، خاندان سے نہیں نکلنے دیتے شیطانوں، زندگی سے نہیں نکلنے دیتے شیطانوں کو. شیطان کو کیسے نکالیں گے؟ خود اپنے آپ کو ہر آدمی عمل کا پابند بنا لے. ہر ایک دوسرے کو پابند بنائے گا تو لڑائی پیدا ہوگی. خود عمل کا پابند ہوگا، لڑائی ختم ہو جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ معاشرت بھی سمجھائی، حضور علیہ السلام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی بھی، ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی ہے. مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر یعنی وہ تیاری میں مصروف ہے. ابوبکر صدیق گھر میں آئے، حالات کیا ہے پتہ چلے، مسائل کیا ہے، کیا نوعیت بن رہی ہے. حضرت حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کا ارادہ کیا، ارادے کو چھپا لیا، کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے حضور علیہ السلام سوائے غزوہ تبوک کے کبھی بھی آپ نے سوائے چند لوگوں کے اپنے آپ کے کسی کو نہیں بتاتے تھے کس طرف جانا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر کا منصوبہ ہے. آج دشمن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے ہمارا کیا ارادے ہیں مسلمانوں کے. جی ہر چیز ہماری سب اوپن ہے. اور حضور علیہ السلام نے سوائے غزوہ تبوک کے کبھی نہیں بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. اعلان عام ہوتا تھا صلاۃ جامع، تیاری کرو، آگے بڑھنا ہے. اعتماد اور محبت ہے اور ڈسپلن اور نظم و ضبط ہے کہ سب لوگ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق احوال معلوم کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ بیٹی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندم صاف کر رہی ہیں، سامان سفر بنا جا رہا ہے، تو پوچھا کہ حضور کا کدھر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بات نہیں بتانی کسی کو۔ اب باپ پوچھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے کدھر کا ارادہ ہے؟ بیٹی خاموش۔ پھر پوچھتے ہیں روم کے مقابلے میں جانا ہے، خاموش۔ وہ کہتے ہیں نجد پر حملہ کرنا ہے، پھر خاموش۔ اور پوچھتے ہیں مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے، پھر خاموش۔ اب جنہیں جواب کوئی نہیں، وہ کام کر رہی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹی بھی صدیق کی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا راز وہ خود اوپن نہیں کرنے جہاں حضور علیہ السلام خود بتائیں۔ اتنا معاملہ ہو رہا تھا، اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ بیٹی کو جواب ہی نہیں دے رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی احوال معلوم کر رہے ہیں اور درجہ بندیوں کا تعین بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنی دیر میں حضور علیہ السلام آگے اور پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کہاں کا ارادہ ہے؟ روم کے مقابلے میں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا نجد والوں پر حملہ؟ فرمایا نہیں۔ فلاں علاقے پر حملہ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مکہ والوں پر؟ آپ نے فرمایا ہاں مکہ پر حملے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی خاموش ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ان سے تو ہمارا معاہدہ ہے، تو پھر حملہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے اپنے حلیف قبیلے کی مدد دے کر ہمارے حلیف قبیلے کو انہوں نے حرم کے اندر قتل کروا دیا، لہذا انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا۔ اب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی ساری محنتوں میں ساتھ شامل ہے، رائے پیش کرتے ہیں اور اس رائے پر اگلے اقدامات بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جہان دیدہ شخصیت ہے، پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ مسائل کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، ان سے نکلا کیسے کیا جائے گا، اس کا حل کیسے کیا جائے گا، آگے کون کون سے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیسے نبھائی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 سالہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے دور کی اور اس سے پہلے کے دور کی بھی دوستی کا، صحبت کا جو فائدہ انہوں نے اٹھایا، پورا فائدہ پوری امت کو، پورے دین کے حق میں ان کے علم کا، ان کے افادات کا، ان کے سوچنے کا، ان کے سمجھنے کا، ان کے رائے دینے کا، یہ معاملات انہوں نے ہر دور میں پیش کیے۔ ایک غزوے کے اندر حضرت ابو قتادہ انہوں نے ایک دشمن پر حملہ کیا، مقابلہ ابو قتادہ جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک کافر آپس میں لڑ، تلوار اٹھائے ہوئے، ایک مشرک پیچھے سے اس مسلمان کو دھوکہ دے کر حملہ کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اس پر وار کیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا، لیکن اس نے پکڑ لیا۔ اب انہوں نے پھر پوری طاقت لگا کر اسے چھڑوا لیا۔ اب جب چھڑوا لیا، اپنے آپ کو اس کو قتل کر دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے پاس پیش آیا کہ جس نے جس کو قتل کیا ہے، من قتلا، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، فلہ سلبہ، اس کا مال اسے ملے گا، یہ اعلان تھا۔ اب وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی گواہ ہو نہیں۔ ایک دفعہ اٹھے پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے، اور پھر جا کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا معاملہ۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اس مقتول کا جو پیسہ سامان تھا، اس کا جو کچھ اس نے پہنا ہوا تھا، وہ ایک مسلمان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا حضور اس کا سامان میرے پاس ہے، فرمایا وہ سامان مجھے دے دے۔ اتنی دیر میں یہ بات ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کیسے دے دیا جائے؟ محنت اس نے کی، موت کے منہ میں وہ مقابلے میں آیا، دشمن کا ہاتھ اس نے توڑا، ایک مسلمان کی جان اس نے بچائی، اور تم صرف مال بعد میں اٹھا کے لے آئے، کہتے مجھے مال غنیمت اس کا دے دیجئے۔ کیوں دے دیا جائے؟ جس نے محنت کی ہے، جس نے لڑائی لڑی ہے، جس نے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالا ہے، اس کو کیوں نہ دیا جائے؟ اب جب ایک اصول سمجھایا حضرت حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، ایک دینی رائے، ایک اجتماعی رائے، ایک جنگی رائے، ایک سیاسی رائے حضرت ابو بکر صدیق پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کی رائے کو قبول کر کے فیصلہ دے رہے ہیں۔ اسی رائے پر یہ رائے درست ہے، یہ دین کے بھی مطابق ہے، یہ فوجی اصول کے مطابق ہے، یہ جنگی طریقہ کار کے بھی مطابق ہے،
یہ سیاسی حکمت عملی کی بھی مطابق ہے، یہ معاشی محنت کی بھی مطابق ہے۔ محنت ایک آدمی کرے، نتیجہ دوسرا کیوں اٹھا کے لے جائے؟ اب سسٹم کا کام کیا ہے، حکمرانوں کا کام کیا ہے؟ ہر محنت کش کو اس کی محنت کا حق دلوایا جائے، ہر کام کرنے والے کو اس کے کام کا بدلہ اسے دلوایا جائے۔ اب اس نے دوسرے نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ نہیں دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کی رائے کو برداشت نہیں کر سکے، حق اس کا نہیں بنتا، کیوں اس کا حق دیا جائے؟ آج مسلمان ہو کر مسلمان کے حق پر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہو کر بھائی کے حق پر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہو کر وہ پڑوسی کے حق پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج کیا بنا؟ ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کا یہ مزاج عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق نے حضور کی صحبت سے، قرآن کے علوم اور فیض سے یہ دین کا مزاج لیا ہے۔ آج مسلمان سے دین کا مزاج رخصت ہو گیا، ہمارے اندر مزاج کفر کا آ گیا، شیطانوں کا آ گیا، فراڈ کا آ گیا، دھوکے کا آ گیا، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کا آ گیا۔ یہ تو دین کا مزاج نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہمیں اپنا مزاج درست کرنا ہے، اپنے دین کا رخ اور قبلہ درست کرنا ہے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اپنے معاملات میں، زندگی کے امور میں تم نے اگر اقتدا کرنی ہے، ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ یہ وحی کے ترجمان ہیں، یہ علم دین کے نمائندہ ہیں، یہ میرے اسوے کے نمائندہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبتیں عطا فرمائے، ان کا اسوہ اور نمونہ عطا فرمائے، اس پر آج اپنی زندگی کی بنیادیں اٹھانے کی، عمارت تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا معاشرہ جن فسادات کی اماجگاہ بن گیا، بد اخلاقیوں کی، اللہ ہمیں اس اسوے کو اختیار کر کے اس فتنے اور فساد کے دور کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔